ڈاکٹر صاحب میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور میری بیوی کا نا یہ گلا ہے کہ آپ جو ہے نا اتنا میرے سے پیار کرتے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں، میرے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، تو میں اب کیا کروں، کس سے لڑوں؟ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا بڑا سمپل حل ہے، لڑائی کرنا شروع کر دو لڑائی نہ کرنا مشکل کام ہے، بٹ یو آر سچ اے گڈ ہیومن بینگ، ماشاء اللہ آپ دونوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھو زندگی میں ہماری جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی کا جو سب سے اہم پہلو ہے نا، وہ ایکسپیکٹیشنز کا ہوتا ہے کہ بیوی نے شادی کے بعد بلکہ شادی سے پہلے ایک ایکسپیکٹیشن رکھی ہوتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ ایسا ہوگا، اگر وہ ویسا نہ نکلے تو شی گوز انٹو ڈپریشن، اینڈ وائس ورسا میاں جو ہوتا ہے اس نے بیوی کے متعلق اسی قسم کے تھاٹ پروسیس ہوتے ہیں اس کے۔ اب آئیڈیل تو کوئی بھی نہیں ملتا، لیکن جو آئیڈیل کے قریب ترین ہوں وہی آئیڈیل سمجھے جاتے ہیں۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ دو تین چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ریپیٹ کرنے لگا ہوں، کہ میاں بیوی میں ہارنے والے کی جیت ہوتی ہے۔ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو آپ پہلے صلح کر لو تو سمجھو آپ جیت گئے ہو۔ اسی طرح انا کنا بیچ میں لے کے آؤ، چونکہ میں نے یہ کہہ دیا، چونکہ یہ غلط ہے، بیکاز ہمارے معاشرے میں ہم نے ایک چھت کے نیچے رہنا ہے، سو وی ہیو ٹو بی ویری ویری لوئل ٹو ایچ ادر۔ تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں سب سے زیادہ جو مسئلے ہوتے ہیں نا، وہ اکانومی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ پیسے ہوں تب بھی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، اور بہت کم پیسے ہوں تب بھی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جو پیسے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ ضرورت ہے، اس کو کس طرح آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے یہ سلیقہ کہلاتا ہے، اینڈ وی شوڈ بی ویری ریئلسٹک۔ اور آئی تھنک زندگی میں اگر آپ سٹریس کم کرنا چاہتے ہیں تو ایسی زندگی گزاریں کہ آپ کی خواہشیں پوری ہوں، آپ کو کسی سے ادھار نہ لینا پڑے، کسی سے احسان نہ لینا پڑے۔ یہ سارے سٹریسز ہوتے ہیں۔ آپ کی جو اپنی ایک ہوتی ہے نا شخصیت، وہ دب جاتی ہے، آپ کا کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے۔ آپ بھلے سستے کپڑے پہن لیں، آپ بھلے کم کھانا کھا لیں، لیکن جب تک آپ ایک آزاد اور کسی کے مقروض نہیں ہوتے نا تو آپ میں ایک شان ہوتی ہے، تو مرد میں وہ شان ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح جو بیوی ہوتی ہے نا، اس کی شان بھی اس کا مرد ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں دیکھتا ہوں نا کہ بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، پھر ایک بھائی دوسرے بھائی سے پیسے لیتا ہے، وہ پھر اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ وہ اس بیوی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ لائک میرا میاں بھی مانگ کے مجھے دے رہا ہوتا ہے۔ تو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، فائنینشیل انڈیپینڈنس ہونی چاہیے، اور اپنی وہ لوگ کہتے ہیں نا چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ تو اگر جو چادر آپ کی لمبی نہیں ہو سکتی جب تک، تو تب تک واقعی اپنے آپ کو سکویز کرے زندہ رہے۔ اور لاسٹ چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ، جو لڑکا ہے وہ لڑکی کے ماں باپ اور لڑکی لڑکے کے جو ماں باپ ہیں نا، ان سے متعلق اگر ان کو گلے ہوں بھی تو جب تک ان گلوں کو وہ اپنے پاس رکھ سکے رکھے، اور ان کے متعلق کبھی نیگیٹو بات نہ کرے، کیونکہ ہم خود اپنے پیرنٹس کے خلاف ہو سکتا ہے بہن بھائی مل کے بات کر لیتے ہوں، لیکن غیر آدمی جب کوئی کہے گا نا تو وہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہمارے میاں بیوی میں آپس میں ایک دوسرے کے نمبر بنتے نہیں ہیں بلکہ نمبر گھٹتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں، گاہے بگاہے اب تمہاری وجہ سے سب کو بتاتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھنا، اینڈ ہیو اے گڈ لائف۔ یو آر اے ویری گڈ کپل اینڈ مائی پریئرز آر ود یو۔ خدا حافظ۔